کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو قوم مردوں کو چھوڑ کر عورتوں کو اپنا حاکم بنائے گی وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم نے تو بھئی یہ کلیہ ڈھونڈا ہے کہ ہر کام میں عورت کا عمل دخل ضرور ہونا چاہیے، اور حضور فرماتے ہیں کہ طاعت النساء ندامہ، میں عورت کی اطاعت جو ہے وہ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں لاتی۔ عورت کی فرما برداری جو ہے وہ بندے کو شرمندہ ہی کرتی ہے۔ ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ رنو کہلاتا ہے، آرم کہلاتا ہے، رن مرید کہلاتا ہے۔ ہاں جی، تو بزرگ تھے ایک، ان کے پاس ایک بندہ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کے بیعت ہیں؟ تو اس نے بڑے فخر سے کہا جی میں رن مرید ہوں۔ کیا ہوں؟ رن مرید ہوں، یعنی اپنی بیوی کا بیعت ہوں، انہی کو مرشد مانتا ہوں، کامل مکمل، وہی میرے مرشد ہیں۔ تو وہ بزرگ بڑے دانا تھے، انہوں نے فوراً کہا سنجیدہ ہو کر، انہوں نے کہا جی آپ یہ فرمائیں آپ کے اور پیر بھائی کتنے ہیں؟ جی آپ کے اور پیر بھائی کتنے ہیں؟ آپ جو ان کے مرید ہوئے بیعت ہوئے، آپ کے اور بھی تو، کیونکہ کوئی ایسا پیر تھوڑی ہوتا ہے کہ جناب وہ مرید نہ بڑھائے اپنے، ہاں جی، اور بھی اس کے ممکن ہے مرید ہوں۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں انہی کی پیروی کرے۔ جی ہاں، عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ عورتوں کو حکمران بنانا، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، عورتوں کی حکومت کو ہدہد پرندہ جو ہے نا وہ بھی برداشت نہیں کر سکا تھا، قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ ہاں جی، وہ گیا جی جا کے ملکہ بلقیس کا تخت دیکھ کر آیا، واپس آ کے اسے سلیمان علیہ السلام کو بتایا، اس نے کہا جی میں تو ایسے دیکھا ہوں عورت حکمران بنی بیٹھی ہے وہاں تو، ہاں جی، ایک پرندے کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اور ایک آج ہم پاکستانی ہیں، ہاں جی، ہر معاملے میں چھوٹے سے چھوٹے چپڑاسی سے لے کر اوپر تک جناب ہر معاملے میں عورت کو دھکیل دی ہے، ہاں جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے بڑے ہوں تو اب تو عہدوں پر یہی عورتیں بیٹھی ہیں، مرد پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں میڈم صاحبہ کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔